اس رسول سے کہا جاتا ہے اس پر آپ اکتفا نہ کریں بلکہ مزید علم کی طلب کریں، مزید علم مانگیں جس کے در سے علم کی خیرات بٹی ہے۔ اس رسول ہاشمی کو کہا جا رہا ہے کہ علم مزید طلب کریں۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے علم کے بعد بھی علم کا ایک حصہ اور موجود ہے، علم مزید اور ہے۔ اسی لیے تو حضور کو جو حاصل ہو گیا اس کے بعد مزید کہا جا رہا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ اللہ مجھے اور عطا فرما، مجھے مزید علم عطا فرما۔ اس سے علم کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک علم کے علاوہ اور بھی کوئی چیز اہم ہوتی تو اللہ محبوب سے کہتا کہ آپ یہ مانگے۔ اللہ نے حسن مکمل دیا، اللہ نے دولتیں مکمل دی، اللہ نے شانیں مکمل دی، لیکن علم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اتنا دینے کے بعد بھی کہا کہ اور طلب کریں، حسن اور طلب نہ کریں، اس لیے کہ حسن کی انتہا آپ کو دے دی گئی ہے۔ دولت آپ طلب نہ کریں اس لیے کہ خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ سلطنت و حکومت اب طلب نہ کریں کیونکہ زمین اور آسمان کی حکومتیں آپ کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے، لیکن علم طلب کریں۔ پتہ چلا ہر چیز کی حد بیان کی جا رہی ہے مگر علم کی کوئی حد بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے یہاں اکثر مائیں موجود ہیں، یہاں اکثر بہنیں موجود ہیں، یہاں اکثر سرپرست خواتین موجود ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنی بچیوں کا مستقبل حسین و جمیل دیکھنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرو، اپنی بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرو، اس لیے کہ یاد رکھو ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کا مستقبل ہوتی ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو لوم کا مزدور بنا دیتی ہے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو تراشن کی حد تک محدود کر دیتی ہے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو ہوٹل کا پچر بنا دیتی ہے، اور ماں چاہے تو اپنی محنتوں کی وجہ سے کبھی بچے کو عالم دین بناتی ہے، کبھی حافظ قرآن بناتی ہے، کبھی اللہ کا ولی بناتی ہے، کبھی وقت کا غوث اور قطب بناتی ہے، کبھی ڈاکٹر اور وکیل بناتی ہے، کبھی انجینئر بناتی ہے۔ آج یہاں بیٹھی ہوئی تمام ماؤں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، غربت کا احساس نہ کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، یعنی ان کو ڈاکٹری بھی پڑھاؤ، انجینئرنگ بھی پڑھاؤ، ان کو وکیل بھی بناؤ، ان کو جج بھی بناؤ، جو ہے وہ IPS بھی بناؤ، ان کو بڑی بڑی ڈگریاں دلاؤ، اور ساتھ میں پارٹ ٹائم جو ہے مدارس پہ ان کو قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم دین بناؤ، تاکہ آپ کا بچہ دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہو یہ گیا ہے کہ ماؤں کے شوق اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اکثر پیسے اپنے جو ہے وہ لباس پہ خرچ کرتی ہیں، اپنے زیورات پہ خرچ کرتی ہیں، الگ الگ انداز سے خرچ کرتی ہے، گھومنے پھرنے پہ خرچ کرتی ہے، اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے خواتین بہت زیادہ جو ہے سستی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں کا عزم اور حوصلہ بچوں کے لیے بڑا عظیم ثابت ہوتا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، دنیا میں جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں اکثر کی زندگی کا مطالعہ کرو تو پتا چلتا ہے کہ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، لیکن پڑھایا تھا ماں نے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سرکار پیران پیر دستگیر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ لیکن اندازہ کریں سرکار غوث پاک بچپن ہی میں جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، دوسری آج کی ماں کی طرح کوئی ماں ہوتی تو یتیمی کے داغ کے بعد بیٹے کو کہہ دیتی جا کر کھیت میں کام کر اور مجھے کما کر لا کر کے دے۔ دوسری کوئی ماں ہوتی تو کہتی جا فلاں کی نوکری کر اور میرے لیے انتظام کر روٹی کا۔ لیکن وہ
ماں ام الخیر فاطمہ، اللہ اکبر، وہ بھی سرکار امام حسین کی شہزادی تھی، ان کی آل پاک میں سے تھی۔ وہ جانتی تھی بیٹا روٹی کا ٹکڑا کما کر کے لائے گا تو چند گھنٹوں کے بعد وہ غلاظت بن جائے گا، لیکن بیٹا علم حاصل کرے گا تو وہ میرے لیے بھی جنت کا ذریعہ ہوگا، خود کے لیے بھی جنت کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے کہ روٹی کا ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا تو کتے کو بھی مل جاتا ہے، روٹی کا ٹکڑا تو جو ہے وہ بکریوں کو بھی مل جاتا ہے۔ روٹی کپڑے مکان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی علم کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، وہ ماں اپنے بیٹے کا ذہن بناتی ہے، بیٹا تمہیں علم حاصل کرنا ہے، اور وہ ماں سوچتی ہے، بلکہ وہ ماں کہتی ہے کہ میں فاقے کر لوں گی، میں تنگ دستی میں زندگی گزار لوں گی، لیکن میرے لاڈلے تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ میرے مرشد سرکار قادریت حضور غوث العظم دستگیر ماں کی تربیت کے بعد، یہ ذہن بننے کے بعد ماں سے کہتے ہیں امی جان جیلان میں میری تعلیم اب مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ علم کی پیاس اب اہل جیلان نہیں بجھا سکتے۔ ماں نے جو سینے میں علم کی تڑپ پیدا کی تھی، ماں نے جو سینے میں علم کا جذبہ پیدا کیا تھا، اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کہتے ہیں امی اب یہ تڑپ اور یہ جذبہ یہاں پر مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے عروس البلاد جہاں علماء کی مسندیں سجی ہوئی ہے، جہاں اہل فن موجود ہیں، جہاں اہل خیرت موجود ہیں، جہاں وقت کے مفکرین اور مدبرین موجود ہیں، جہاں وقت کے عظیم علم کے شموس و اقمار موجود ہے، یعنی چاند و سورج موجود ہے، ان کی روشنی لینا چاہتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے ایک بیٹے کی ضرورت جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کو زیادہ ضرورت بیٹے کی پیش آتی ہے۔ اب سوچو سرکار غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ان کی امی جان کی عمر جو ہے کم و بیش 60 سال کی تھی، اور جب سرکار غوث پاک جیلان سے ماں کو الوداعی سلام کر کے نکل رہے تھے تو اس وقت تو ان کی امی کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ بتاؤ بڑھاپے میں اولاد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، مگر قربان اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کی راہ میں رکاوٹ بننے کی بجائے سرکار غوث العظم دستگیر سے فرمایا بیٹے جا، مجھے اسی دن کا انتظار تھا، جا تیری میری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی، جاؤ پڑھو اور ترقی کرو۔ آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک ماں اپنے بچے کو پڑھنے کا کیسا جذبہ پیدا کر رہی ہے، اور پھر غوث پاک نے پڑھا، ایسا پڑھا کہ آج تک اہل علم کو غوث پاک کی جوتیوں کی خیرات نصیب ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ماں بچے کا مستقبل ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اب بچہ پیدا کر دینا یہی کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے لیے علم کا، اس کے مستقبل کا سوچنا یہ ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں مولانا صاحب، سید صاحب، میرا شوہر کماتا نہیں ہے، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، اس لیے بچپنے ہی سے ہم بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں۔ ایسی غلطی مت کرو، تم 10-20 سال کی مصیبت اٹھا لو، تکلیف اٹھا لو، اللہ تمہاری ہر تکلیف کو علم کی برکت سے دور فرما دے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ دیکھو حضرت سیدنا امام شافعی محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ بھی بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی امی جان ان کو مدینہ منورہ سیدنا امام دار الہجرہ امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے۔ امام عشق و محبت امام دار الہجرہ سیدنا امام مالک کے پاس حضرت امام محمد ابن ادریس شافعی جب پڑھنے کے لیے گئے، ماں بڑی غریب تھی، ماں بڑی مفلس تھی، غربت کی پرواہ نہ کی، مفلسی کی پرواہ نہ کی، اور اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ جب برسوں کے بعد حضرت امام شافعی علم مکمل کر کے جس وقت لوٹنے لگے، مشفق و مہربان استاد نے ہزاروں بکریاں، ہزاروں گائے، ہزاروں اونٹ، ہزاروں جو ہے وہ جانور اور گھوڑے سب کچھ تحفے میں دیے۔ بیٹے جاؤ، علم تو مل گیا ہے، مالا مال ہو جاؤ، مالدار ہو جاؤ۔ جب حضرت امام شافعی نکلے ہیں اور جب پہنچتے اپنے گھر کو تو لمبی سی قطار لگی ہوئی ہے، گھوڑوں کی، کھچروں کی، گائیوں کی، اونٹوں کی،
کی, جانوروں کی, بکریوں کی. اور پھر کوئی آ کر کے کہتا ہے اے ام شافعی دیکھو تمہارا بیٹا کس شان سے آ رہا ہے. ماں نے سر جھکا لیا, امام شافعی نے ماں کی دست بوسی کی. اس وقت ماں کہتی ہے محمد ابن ادریس میں نے تجھے علم سے مالا مال ہونے کے لیے بھیجا تھا, دنیا دار بننے کے لیے نہیں. ماں دیکھو یہ میرے استاد نے دیا ہے. ماں نے کہا بیٹا یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو, اس لیے کہ تمہیں علم حاصل ہو گیا, اس سے بڑی دولت میرے پاس کچھ نہیں ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں. کام پر مت لگاؤ, اسکول سے نکال لیتے ہیں, اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیتے ہیں. بھرنے کے لیے فیس نہیں ہے, بڑی معذرت کے ساتھ کیبل کی فیس آپ بھر سکتے ہو, اسکول کی فیس کیوں نہیں بھر سکتے؟ آپ عید پر کہیں جوڑے سلا سکتے ہو, اسکول کی فیس کیوں نہیں بھر سکتے؟ آپ شادی اور ولیمے کے موقع پر ہزاروں روپے خرچ کر سکتے ہو, اسکول اور مدرسے کی فیس کیوں نہیں بھر سکتے؟ ایسی غلطی مت کرو میری بہنوں. آج ملک ہندوستان میں اگر ہمارا مستقبل مضبوط ہو سکتا ہے تو علم کی بنیاد پر مضبوط ہو سکتا ہے, مگر یاد رکھو دین اور دنیا کا علم دونوں پڑھانا ہوگا. اسی لیے شہر مالیگاؤں میں آپ کی اپنی تنظیم سنی دعوت اسلامی نے حالات کے نبض پر نظر رکھتے ہوئے, حالات کی نبض پر انگلیاں رکھتے ہوئے, حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے, قوم کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے, قوم کو عروج پر لے جانے کے لیے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ پورے شہر میں 56 مدرسوں کا جال بچھا کر اور 4 دارالعلوم قائم کر کے ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ جو لڑکے اور لڑکیاں اسکول پڑھتے ہیں ان کو بھی عالم بنانا ہے, ان کو بھی حافظ قرآن بنانا ہے, ان کو بھی قاری قرآن بنانا ہے اور علم کی شمع کو روشن کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت نے عرب کے بوریا نشینوں کو جو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے جس ہتھیار کا استعمال کیا تھا اس کو علم کہتے ہیں. اور آج ہم بھی اگر ترقی چاہتے ہیں تو علم کو کی شمع کو روشن کرو, علم عام کرو, کوئی جاہل نہ رہے, کوئی ان پڑھ نہ رہے, کوئی گوار نہ رہے. آؤ میری بہنوں, اگر تم نے بھی بچپن میں علم حاصل نہیں کیا ہے تو سنی دعوت اسلامی کے یہ 56 مدرسے تمہیں آواز دے رہے ہیں. آؤ اور تعلیم بالغاہ میں عورتیں علم سیکھیں, مرد علم سیکھیں, اور تمہارے بچے ایک ٹائم اسکول پڑھیں اور ایک ٹائم عالم بننے کے لیے, عالمہ بننے کے لیے سنی دعوت اسلامی کے مدرسے میں آئیں. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مرکز پر پارٹ ٹائم عالم کورس اور حافظ کورس شروع ہو چکا ہے. ایک بچہ صبح اسکول جاتا ہے, دوپہر میں آ کے عالم حافظ بنے, اور صبح اسکول جاتا ہے تو دوپہر میں آ کر, دوپہر جاتا ہے تو صبح میں آ کر یا شام کو آ کر, اور بچیوں کے لیے تو رات کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے. یہیں پر مدرسہ منیرہ میں جامعہ عائشہ صدیقہ چلتا ہے, وہاں پر بچیوں کے لیے عالمہ کورس ہے, مچھلی بازار میں بھی کورس ہے, اور اسی طریقے سے آپ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ, انشاءاللہ وہ نجات کا ذریعہ بنے گی آپ کے لیے. اور بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے ہیرا انگلش اسکول قائم کر کے, ہیرا انگلش اسکول کا قیام کر کے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے. عشق رسول کے ماحول میں انگریزی تعلیم, دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم مہنگی ہو گئی ہے. میری بہنوں مجبوراً تعلیم مہنگی ہوئی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو انگلش پڑھاؤ گی تو اگر کسی عیسائی کے اسکول میں پڑھاؤ گی, مشرک کے اسکول میں پڑھاؤ گی تو آپ کے بچے کافر و مشرکوں کی طرف جائیں گے. سنی دعوت اسلامی نے یہ طے کیا ہے تعلیم تو انگریزی ہو لیکن نظام مصطفیٰ جان رحمت کا ہو, ماحول مصطفیٰ جان رحمت کا ہو. تو اگر آپ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنانا چاہتے ہیں تو ہیرا انگلش اسکول میں بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراؤ. نشستیں تو محدود ہیں لیکن آپ حضرات اگر کوشش کریں, کاوش کریں, شوہر کا ذہن بنائے, گھر والوں کا ذہن بنائے تو انشاءاللہ علم ہی علم عام ہوگا. اور 10-20 سال نہیں گزریں گے, مالیگاؤں کا نقشہ تبدیل ہوگا, مالیگاؤں میں انقلاب آئے گا. کیسا انقلاب آئے
آئے گا. ہاں کوئی شخص جو ہے کوٹ اور پینٹ پہن کر کے کوٹ کی طرف جا رہا ہوگا, لیکن اس وقت اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی. کہنے والا کہے گا وکیل صاحب آپ کے چہرے پہ داڑھی کیسی؟ وہ کہے گا میں وکیل بھی ہوں اور حافظ قرآن بھی ہوں, کیونکہ میری تعلیم ہیرا انگلش اسکول میں عشق رسول کے ماحول میں ہوئی ہے. میں عالم دین بھی ہوں اور وقت کا جج بھی ہوں, میں ڈاکٹر بھی اور عالم دین بھی ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اس طرح کا انقلاب آئے گا, لیکن آپ کی قربانی دینے کی ضرورت ہے. اپنے شوق کم کرو, اپنے اخراجات کم کرو, اپنے پیسوں کی بچت کرو. لالی پاؤڈر پہ خرچ کرنے کی بجائے, چوڑی بنگڑی پہ خرچ کرنے کی بجائے, میچنگ دوپٹوں پہ خرچ کرنے کی بجائے, بیوٹی پارلروں میں خرچ کرنے کی بجائے, جو ہے وہ ہل اسٹیشنوں پہ خرچ کرنے کی بجائے, ہوٹلوں پہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیم پر اپنی دولت کو خرچ کرو. اس لیے کہ جہاں خرچ کرو گے تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تعلیم پہ خرچ کرو گے, سینکڑوں میں خرچ کرو گے, اللہ تمہیں کروڑوں میں لوٹائے گا. اس لیے کہ آپ کا جب بچہ پڑھ لکھ کر کے آئے گا وہ آپ کو مالا مال بھی کرے گا, آپ کی تعظیم بھی کرے گا, آپ کا ادب بھی کرے گا. آج کے سنی اجتماع میں خواتین اسلام کو یہ پیغام دیتا ہوں, آؤ لوگوں کے پاس چانسز نہیں ہے, لوگوں کے پاس مواقع نہیں ہے. آپ کو سنی دعوت اسلامی کو, ہمارے امیر محترم کو ہاتھ اٹھا کر دعا دینا چاہیے, ہمارے مبلغین اور اراکین کو دعا دینا چاہیے کہ دیکھو تعلیم کے لیے کیسا ماحول پیدا کر رہے ہیں. آپ کے گھر کے قریب, آپ کے محلوں کے قریب, آپ کے علاقوں کے قریب علم کی شمع روشن کر رہے ہیں. اگر اس سے فائدہ اب نہ اٹھاؤ گے تو کب اٹھاؤ گے؟ اس سے فائدہ اب حاصل نہ کرو گے تو کب حاصل کرو گے؟ میری بہنوں, میرے بھائیوں, آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم کم کھائیں گے, جیسے کہ ہمارے ماہریرہ کے آقاؤں نے نعرہ دیا ہے, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھا